پنجاب اسمبلی کا یہ جو نیا قانون ہے اس کو مذہبی اقدار کے منافی بھی کچھ لوگ قرار دیتے ہیں۔ آپ کی علمی رائے میں انسانی شعور کی پختگی اور نکاح کے درمیان اسلام کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ بہت سارے نہیں، اکثریت جو مذہبی حلقہ ہے وہ اس کو اسلام کے خلاف قرار دے رہا ہے اور وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو بلوغت ہے، جسمانی بلوغت جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا تو کوئی اور کیسے روک سکتا ہے؟ اب اس کی انٹرپریٹیشن سن لیں۔ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جسمانی بلوغت کے فوری بعد لازماً نکاح کرنے کا بھی نہیں کہا۔ کوئی ایسا کرینہ آ جائے جس کی بنیاد پر کوئی مصلحت یا کسی بھی وجہ سے جو لاجیکلی ریزننگ کے ساتھ پٹ اپ کر دی گئی ہو، اس کی وجہ سے اگر ریاست اس کو تھوڑا اس کے اندر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو یہ ریاست کا حق کے تشریح ہے۔ اس کو ذہن رکھیں۔ اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ نکاح کس عمر میں ہوتا ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ ریاست کا حق کے تشریح کیا ہے، کہ کیا ریاست اس حکم کے اندر کہ جو عام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے بلوغت کے بعد نکاح ہو جاتا ہے، اس کو مؤخر کر رہی ہے، کیا یہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اصل یہ۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے، ہمارے یہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا 1961 سے لے کر 2025 تک لڑکے کے لیے شادی کی حد 18 سال ہی ہے، لڑکی کے لیے 16 سال تھی جو 2 سال بڑھائی گئی۔ یعنی پچھلے 50 سال سے جو قانون ہے اس میں 16 اور 18 ہے، اور اب جو تبدیلی کی گئی ہے وہ 18 اور 18 کر دی گئی ہے۔ صحیح۔ تو یہ بلکہ مطلب حفظ ما تقدم کے طور پہ میچورٹی کے لیے 2 سال اور اویل کرنے کا موقع دے دیا گیا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ چونکہ بڑا حساس موضوع ہے تو اس پر میں تھوڑی سی، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں بات کر لوں۔ بالکل۔ تو قرآن اور سنت جو ہے یہ اصولوں کا بیان کرتا ہے۔ اس اصول کی جب آپ گراؤنڈ پر امپلیمنٹیشن کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے اس کی کچھ تشریح، کچھ توجیہ، کچھ معروضی حالات اس کے پیش نظر۔ آپ ایک بیج لے کے جاتے ہیں، کسی بھی فصل کا بیج لے لیں، آم کا بیج لے لیں، ہر زمین میں نہیں ڈال سکتے، پہلے آپ کو جا کے گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ یہ بیج کے لیے ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح آپ اس کی تشریح اور تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی، و اولی الامر، اور تیسری جو صاحبان امر ہیں، بااختیار لوگ ہیں، ان کی اطاعت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی بغاوت میں نہ جائیں، ان کی اطاعت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، واپس پلٹ کے اللہ رسول کی طرف آنا ہے۔ یہ ہے اصل